طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ جو معاملات ہیں، ایک طرف جو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی گورننس کا جو معاملہ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب اس وقت میرے وہ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کنڈی صاحب سب سے پہلے تو جو میں آج ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس میں باتیں کی اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کچھ خیبر پختونخوا کی گورننس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ڈی جی ایس پی آر نے آج نہیں، اس سے پہلے بھی جو پریس کانفرنسز ہوئی ان میں بڑا واضح طور پر کہا کہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر ایک پولیٹیکل ٹیرر کا جو ایک نیکسس ہے، سیاسی سرپرستی وہاں پر جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی یا ایسے انڈیویجولز کی ہوتی ہے، وہ باہر طور پر جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی تو یہ جو ہماری سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. آپ بطور گورنر خیبر پختونخوا اس کنسرن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے بھی ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی اور اس پہ پہلے بھی کچھ کافی اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور ان کی پہلے بھی ایک دو پریس کانفرنس ہوئی. ان کی چیزیں مختلف جو ہے میں میجورٹی چیزوں سے اس کے ایگری بھی کرتا ہوں. دیکھیں، ہمارے پاس ایک بہت لمبا چوڑا جو ڈی ایس پی آر نے کہا کہ افغانستان کا بارڈر ہے 1200 کلومیٹر یا اس سے پلس سم تھنگ، اور اس کا مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہے، امپاسبل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہت سے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے رضامندی چاہیے ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم نے بار بار بات کی ہے افغانستان سے کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. انڈیا اور اسرائیل میں ضرورت نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی پاکستان کا مقابلہ کر سکے. ماضی میں بھی دیکھا کہ 3-4 دنوں میں ان کا جس طریقے سے ان کو جواب ملا، جس طریقے سے انڈیا کو ہم نے سبق سکھایا، تو افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں، چاہے وہ ایف سی ہیڈ کوارٹر تھا، چاہے ہمارے کیڈ کالج پہ حملہ ہوا، چاہے ہمارے جو ہے وہ پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان پہ ہوا، یا باقی آپ اسلام آباد کے کورٹس کو بھی دیکھ لیں، تو اس میں سارے میں افغان شہری جو ہے ان کی آئیڈینٹی جو تھی افغان شہریوں کی تھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے افغان شہری جو ہیں وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں یا غلط لوگ ہو سکتے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی ڈی ایس پی آر نے نان کسٹم گاڑیوں کی، دیکھیں پہلے لوگ گاڑی چوری کرتے تھے یا کسی واردات میں گاڑی ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ 5-6 مہینے سال پہلے گاڑی چوری ہوئی ہے، موٹر بائک چوری ہوئی ہے اور پھر یہ واردات میں استعمال ہوئے. آج کل اب آسان طریقہ ہے کہ نان کسٹم گاڑی لے لی، اس پہ تو یہ نہیں پتا کہ نان کسٹم گاڑی کس کے نام پہ ہے، کہاں پہ رجسٹرڈ ہے، اور اس میں یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. تو چیزیں بہت سینسٹیو ہیں. ہم نے افغانستان کے خلاف ثبوت مختلف فورمز پہ پیش کیے، پھر اپنے دوست ممالک کہنے پہ ہم ان کے ساتھ قطر میں بھی اور ترکیہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے بات چیت کی جو کہ کہیں پہ کسی انجام نہیں پہنچی. کیونکہ وہ دیکھیں ہماری صوبائی حکومت بھی کہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ڈائلاگز ہونا چاہیے. دیکھیں ڈائلاگز تو ان سے ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. جب وہ انڈیا کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں اور جو اسرائیل کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بات چیت کس طریقے سے کریں گے، کیا بات کریں گے آپ کے ساتھ، کیوں آپ کے ساتھ وہ کرے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ یہی چیزیں کی ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کی سرزمین یا ہماری سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ انڈیا اور اسرائیل کل اپنا مقصد پورا کر کے آپ لوگ اسی طرح چھوڑ جائیں گے، پھر کل مشکل وقت آئے گا افغانستان پہ، پھر پاکستان نے آپ کی مدد کرنی ہے، پاکستان نے آپ کو سہارا دینا ہے، پاکستان نے آپ کو رکھنا ہے. پچھلے 30-40 سالوں سے جو ہم رکھ رہے ہیں، تو یہ مشکل وقت میں ہم نے ان کو رکھا. اور آپ دیکھیں کہ بغیر ویزے کے، بغیر چیزیں کے ہم نے اپنے مشکل ہم نے 2 روٹیوں کی جگہ 1 روٹی کھائی، لیکن ہم نے ان کو رکھا. آج آپ دیکھیں کہ مطلب بغیر میجورٹی 90% جو ہمارے افغان باشندے ہیں وہ بغیر ویزے کے یہاں پر ہیں. مجھے بتا دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے جس میں پاکستان کا شہری کسی ملک میں بغیر ویزے کے رہ سکتا ہو. ہم نے یہاں تک ان کے ساتھ کیا، اور آج جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے. آج یہ بڑے مشکلات ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، چھٹی میں واپس پاکستان نہیں آ سکتے ہیں. بہت سے ایسے پرابلمز ہیں جو کہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ ٹھیک کریں، ان کے جو چیزوں کو ٹھیک کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن یہ اچھے تعلقات ون میں نہیں ہو سکتی، دونوں طرف سے ہونے چاہیے. بارڈر مینجمنٹ بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے، لیکن جو یہ تو چلیں افغانستان سے جڑا معاملہ ہے فیصل بھائی، لیکن جو سیاسی سرپرستی کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں ان بارڈر ایریاز میں، اور خاص طور پر اس سے پہلے جو پریس کانفرنس تھی اس میں تو انہوں نے تیرا کا جو ہے وہ خاص طور پر ذکر کیا. یہ سیاسی سرپرستی آپ کو کیا لگتا ہے ان کرمنلز کی یا یہ جو ٹیرر گروپس ہیں ان کی اب تک کیوں موجود ہے؟ دیکھیں بارڈر جو ایریاز ہیں جو کہ آپ فاٹا کے علاقے کہیں، فارمر فاٹا کہیں، میجورٹی جگہوں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو بھی کہیں جو ان کے سپورٹڈ تھے وہ کامیاب ہوئے.
اور ان کی خواہش ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں، افغانستان کے ساتھ بات کریں. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بات چیت بالکل آپ کے پاس اگر اچھے پوائنٹس ہیں آپ آئیں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھیں، آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں، فارم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں، انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بیٹھیں، میٹنگ کریں، اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کریں. وہ جب جائیں گے یا آپ کو ڈیلیگیشن میں لے جائیں گے یا جو فورمز پہ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ یار یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس پہ جو ہے چیزیں ہو سکتی ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہم تو یہاں سے جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، افغانستان جا رہے ہیں اور ہم چیزیں کریں گے. دیکھیے ایشوز ہیں وہاں پر، جب ڈسکشن ہوگی، جب فیڈرل لیول کی یا ریاست کی بات آئے گی تو کیا یہ گارنٹی لے سکتے ہیں ان کا اگر نمائندہ موجود نہیں ہوگا؟ آپ کے پاس اپنے صوبے کا صرف اختیار ہے. تو جو بارڈرنگ ایریا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، خاص کر یہ منشیات ہیں، چیزیں ہیں، تیرا جو ہے وہ تیرا تو مشہور ہے فور مطلب ہے کہ وہ منشیات کے کہ سب سے مطلب ہے کہ بہترین وہاں پر فصل ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اکروس بارڈر کی میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے کہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں اور 1200 لمبا چوڑا. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب ٹرائبل کے ہمارے دوست، ہمارے بھائی ہماری بغیر پیسوں کی فوج تھی اور ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرتی تھی، اور اتنے لمبے بارڈر کی حفاظت وہی لوگ کرتے تھے. آج ہمیں اگر خود کرنی پڑتی ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے وسائل استعمال ہوتے ہیں، ہماری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر دیکھیں ہم نے باڑ تو لگا لی ہے لیکن باڑ کو جو ہے اس طریقے سے مطلب ہے کہ مشکل ہے، مطلب ہے کہ اس کو اس کے لیے آپ کو بہت سے وسائل چاہیے، بہت سی فورسز چاہیے. اب اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں شاید بارڈر سیکورٹی فورس ایسی کوئی بنائیں جس پہ جو ہم اس کو، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تاحیات مسئلہ ہے. اس کے مسئلے کا حل ہمیں نکالنا پڑے گا کہ تاحیات ہم اس کو کس طریقے سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور جو ہے یہ جو لیکیج ہو رہی ہے، بنیادی جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا، اس پر ساری پارٹیوں نے ایگری کیا، لیکن اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو رہا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میٹنگز ہونی چاہیے، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبے، دیکھیں جب تک ہمارا صوبہ اور وفاق آپس میں نہیں بیٹھیں گے ہمارا صوبہ ترقی نہیں کر سکتا، خوشحالی نہیں آ سکتی. جب تک ہمارا صوبہ جو ہے سیکورٹی فورسز کے ساتھ اور خاص کر فوج کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ان کو سپورٹ نہیں کرتا، تو انٹیلیجنس بیس آپریشن مشکل ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ناممکن ہو سکتے ہیں. ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جنہوں نے حملے کیے، یہ 3-4 واقعات میں نے بتائے آپ کو. تو جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اسلام اور پتہ نہیں جو بھی ہے لانا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کون سا اسلامی نفاذ لگاتے ہیں، تو اسلام میں کیا یہ ہے کہ آپ اسکول کے بچوں پہ حملہ کریں، آپ ایف سی پہ حملہ کریں، آپ جا کے پولیس اسٹیشن اسکول پہ حملہ کریں، آپ وکلاء پہ حملہ کریں. یہ کون سی کتاب میں کون سی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں چیزیں؟ یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ آپ کو ایسے استعمال کر رہے ہیں، ان کے عزائم اور ہیں. یہ انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. یہ کوئی آپ کے ساتھ اس میں نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں اور چیزیں کریں. یہ اسی ایجنڈے پہ دیکھیں تیرا میں کیا لوکل لوگ نہیں گئے تھے مذاکرات کے لیے؟ کیا باجوڑ میں لوکل لوگ مذاکرات کے لیے نہیں گئے؟ کیوں ناکام ہوئے؟ ان کو چاہیے تھا کہ کامیاب ہو جاتے وہاں پہ، تو وہ تو گئے تھے ان آفیشیلی، انہوں نے مذاکرات کے ساتھ کیے لیکن وہ ناکام ہوئے. وہ کبھی بھی اس ایجنڈے پہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کے جو ہے وہ ملک میں امن لے گئے. وہ انتشار کے لیے آئے ہیں اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جس کا مقابلہ انشاءاللہ پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورس انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اور اب نئے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک تو آپ کی ان کے ساتھ پچھلے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی وہ تو ہمیں پتا تھا، بٹ نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسی ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ کوئی سچ ورکنگ ریلیشن اگر میں کہوں کوئی ایسے ہمارے کوئی ایسی میٹنگ ایسی چیزیں نہیں ہوئی. جب وہ اوور ٹیکنگ پہ آئے تھے، ان کی کیبنٹ کی اوور ٹیکنگ تھی، یا اسپیکر صاحب نے جب جرگہ بلایا تھا تو 2-3 مواقع پہ ان سے میٹنگ ہوئی، اور میں نے وہاں پر بھی ان کو اور ان کی ٹیم جو ان کی کیبنٹ کے ممبرس تھے ان کو میں نے بتایا کہ ہمیں بیٹھ کر جو ہے وفاق کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. ہمارے ایشوز ہیں، ہمارا NFC ایوارڈ آ رہا ہے، ہمارے وفاق کے ساتھ ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس کے مسائل ہیں ان کے پیسے دینے ہیں، یا وفاق کے باقی ایشوز ہیں، یا ہمارے جو فوج ہے ان کے ساتھ ہم نے آپریشنز کے اوپر جو ہے. دیکھیں ہماری بڑی بہادر پولیس ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے. جب وسائل نہیں ہے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی FC اور فوج کی ضرورت ہے. انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے آپ مطلب ہے کہ فوج کے بغیر آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ کہاں سے ہے کہ ڈرون کے ذریعے بھی حملے دہشت گرد کریں، TTP والے کریں، تو کہاں سے ٹرینڈ ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے ٹرینڈ ہوئے ہوں گے. تو چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس پہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وفاق کے ساتھ. میں CM کی ایک بات کو اپریشیٹ کروں کہ 3-4 دن پہلے انہوں نے ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو. دیکھیں 1991 ایکارڈ کے بعد جو ہے ہمارے پانی کا شیئر ہونا تھا، پنجاب اور سندھ کو اپنا شیئر مل گیا، بلوچستان کو ملنے جا رہا، اور ہمارا آج تک شروع نہیں ہوا. جس صوبے میں دہشت گردی ہے اس میں آپ جو ہے پانی بھی نہیں دینا چاہتے تاکہ زمینیں آباد ہوں اور لوگ جو انگیج ہوں.
آج تک ہمارے صوبے نے انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے رکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. وہ ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب سے میری کئی دفعہ سے میٹنگ ہوئی ہے, وہ فائنل سٹیج میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد چشمہ لفٹ کنال کو شروع ہونا چاہیے. جب وہاں پر زمینیں آباد ہوں گی, لوگ بزی ہوں گے, لوگوں کے پاس معیشت بہتر ہوگی لوگوں کی, تو وہ اس چیز صرف نہیں سوئی. جب میرے جیب میں روپیہ نہیں ہوگا, میں بھوکا تلنگا ہوں گا, تو میں تو بندوق اٹھاؤں گا مجبوری کے تحت. وہ تو دیکھیے اپنے پیٹ پالنے کے لیے, اپنے بچوں کے پیٹ. اصرار ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کروا دیں, ہم ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں, وفاق کے ساتھ ہمارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. دیکھیں ماضی میں بھی لیڈرشپ چاہے پیپلز پارٹی کی تھی یا پی ایم ایل این کی تھی یا باقی تھے, وہ جیلوں میں رہے ہیں, ان کی پارٹیز جو ہیں وہ چلی بھی ہیں, سیکنڈ ٹیئر نے پارٹیز چلائی بھی ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اگر چیئرمین موجود ہیں گور علی خان صاحب, یا ان کے صوبائی صدر موجود ہیں جنید اکبر صاحب, یا باقی ان کی تنظیمیں موجود ہیں, ان کو چاہیے پارٹی معاملات کو چلائیں. ان کی اگر سی ایم صاحب کی ملاقات ہے, اگر ان کو کورٹ تک کہا ہے یا ان کا کوئی ایشو بن رہا ہے اڈیالہ کی انتظامیہ کے ساتھ یا پنجاب حکومت کے ساتھ, تو جب سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے ان کو چلے جانا چاہیے, ملاقات کر لیں. جب تک نہیں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کو سنبھالنا چاہیے, نہ کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹائم ضائع کریں یا دھرنے دیں. ہمیں جو ہے وہ پارٹیز دیں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کو اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ حکومت پہ توجہ دیں. ہم ایک جنگی صورتحال میں ہیں, ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ کرنی ہے, بہت سے ہمارے مسائل ہیں, ہم اس کو دیکھیں. آپ کو نہیں لگتا تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں وفاق اور صوبے کے درمیان؟ اور اس وقت جو ٹینشن ہے فرینکلی سپیکنگ کنڈی صاحب, سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت ایک کھینچا تانی ہے یا ایک ٹینشن کا ماحول ہے وفاق اور صوبے کے درمیان, یہ ختم ہونا چاہیے. تو ملاقات ہو جائے تو یہ کام جو ہے وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا, کوارڈینیشن کوآپریشن بہتر ہو جائے گی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپریچر کو کم ہونا چاہیے وفاق اور صوبے کے درمیان. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ جی ملاقات کے بعد ٹیمپریچر کم ہوگا یا چیزیں ہوں گی, ماضی کا جو ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا یا ان کے جو بانی چیئرمین کا, وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. انہوں نے ہمیشہ پارٹی کو انتشار کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے. ہمیشہ کہا ہے کہ بس آپ لڑائی کرو, چیزیں کرو تاکہ چیزیں خراب ہوں. آپ دیکھیں جب 16 مہینے ہماری جب حکومت تھی, اس میں دیکھیں جب ہم آئی ایف کے پاس جا رہے تھے تو یہ لوگ خط بھی لکھ رہے تھے, پونے بھی کر رہے تھے, ہر چیز. جب بھی کوئی فورن وزٹ آتا تھا, کوئی ڈگنیٹری جاتے تھے, تو کچھ نہ کچھ یہ کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے تھے, کبھی کیا کرتے تھے. تو ماضی کا جو ایک طرف تجربہ رہا ہے کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ملک کی ترقی کے لیے, اس صوبے کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, امن و امان کے لیے. تو مل کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر کی جب میٹنگ ہوتی ہے, پچھلے دفعہ بھی سی ایم نے اگر نہیں گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیس کمزور ہوا. سی ایم کو جانا چاہیے, میٹنگ میں جانا چاہیے, اپنا صوبے کا مقدمہ لڑنا چاہیے. اگر آپ نہیں جائیں گے اور کرسی خالی چھوڑیں گے تو آپ کا مقدمہ تو آٹومیٹکلی آپ ہار گئے. جب ادھر جا کر آپ مقدمہ لڑیں گے, اپنی چیزیں لائیں گے, تو صوبے میں ترقی بھی ہوگی, صوبے میں خوشحالی بھی ہوگی, صوبے میں امن بھی آئے گا. اچھا رائٹ, بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود. گورنر خیبر پختونخوا بات کر رہے تھے جو صوبے کی سیکیورٹی اور صوبے کی جو گورننس سے جڑے معاملات ہیں اس پر ان کے ساتھ گفتگو تھی. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کرو, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد.